الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ سرورات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، میں نے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 83 کی تلاوت کی اور اس کا ابتدائی حصہ گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا۔ پہلا وعدہ وہ تو یہ تھا اللہ کے سوا کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اپنی عبادت کا ذکر سب سے پہلے کیا، پھر والدین کا ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے میں کچھ ہدایات ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ اگرچہ ماں باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے، شریعت کے خلاف نہ ہو تو ان کی بات کو مانا جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، لیکن ان دو میں سے ماں جو ہے اس نے چونکہ بچے کو اپنا خون دے کر پالا اور باپ نے اپنے مال سے اسے پالا، اس لیے ماں کا جو حق ہے خدمت کا حق، اس کی خدمت کا حق وہ باپ کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو حق الخدمت ماں کا وہ باپ سے 7 گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی چیز پیش نظر رکھی جائے، اگرچہ یہاں پہ بات اکٹھی ہوئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بخاری شریف اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا آخر میں کہ تمہارا باپ۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ تو اور
تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے، انتا و مالو کا لابی کا. اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ماں باپ دونوں کی خدمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. پہلی ہدایت تو یہ کہ ان دو میں سے ماں کی خدمت کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے. اور دوسری ہدایت وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر ماں باپ کی بھی اطاعت اور تعظیم کی جائے. ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو ان کی بھی تعظیم کی جائے، اطاعت کی جائے، کیونکہ یہاں یہ قید نہیں لگائی کہ وبالوالدین، کہ وہ والدین جو المؤمنین جو ایمان والے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبالوالدین المؤمنین احسانہ کی بجائے مطلقاً فرما دیا ہے وبالوالدین احسانہ، اپنے والدین کی خدمت کرو. وہ والدین ایماندار ہوں یا ایماندار نہ ہوں، جب مطلقاً بات ہوئی ہے تو اس لیے والدین جیسے بھی ہوں ان کی تعظیم کرنا اولاد کے اوپر لازم ہے. اور اس لیے کہ ان کی جو اطاعت کی جاتی ہے نا ماں باپ کی، وہ اطاعت وہ حق پرورش کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پالا ہے، پرورش کی ہے. اور یہ حق کافر ماں باپ میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی پالا ہے. تو اس اعتبار سے ان کی بھی تعظیم کی جائے، اطاعت کی جائے. اور تیسری ہدایت وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان 3 قسم کا ہے. والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان وہ 3 قسم کا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے قول اور اپنے فعل سے ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے، نہ اپنی کسی بات سے اور نہ کسی فعل، اپنے کسی کام سے ایذا نہ پہنچائی جائے. ایک تو احسان یہ ہے. اور دوسری قسم وہ یہ بھی ہے کہ اپنے بدن اور اپنے مال سے ان کی خدمت کی جائے، مالی طور پر بھی خدمت کی جائے اور جسمانی طور پر بھی ان کی خدمت کی جائے. اور احسان تیسری قسم کا وہ یہ ہے کہ جب وہ بلائیں تو فوری طور پہ حاضر ہو جائے. ماں بلائے یا باپ بلائے، تاخیر نہ کی جائے، فی الفور حاضر ہو جائیں. بہر صورت یہ جو پہلی اطاعت ہے یہ تو واجب ہے. 3 قسمیں بتائی ہیں. پہلی اطاعت وہ تو ہے واجب، یعنی اپنے قول سے اور فعل سے، کام سے ایذا نہ پہنچائی جائے. یہ اطاعت ہر صورت میں، ہر حال میں لازم ہے اور واجب ہے. ماں باپ کو ایذا دینے والا وہ عاق کہلاتا ہے اور نافرمان وہ کہلاتا ہے. ایک اطاعت تو یہ ہے. اور دوسری اطاعت جس کا میں نے ذکر کیا کہ اپنے بدن سے اور اپنے مال سے ان کی خدمت کرے، یہ اطاعت اس وقت واجب ہوگی جب ماں باپ حاجت مند ہوں اور اولاد کے اندر اس خدمت کی قدرت ہو، وہ طاقت رکھتے ہوں. اگر انہیں حاجت نہ ہو، ماں باپ کو مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے مدد کرنے کی، خدمت کی انہیں حاجت نہ ہو، وہ خود طاقتور ہیں، مالدار ہیں، حاجت نہیں ہے، یا اولاد جو ہے ان کے اندر وہ طاقت نہ ہو، جسمانی طور پر وہ خود بیمار ہیں یا کوئی ایسی صورت ہے، ایسے ہی مالی طور پر بالکل کچھ نہیں، تو اس قسم کی پھر اطاعت واجب بھی نہیں ہوگی. اور تیسری قسم جو میں نے بتائی کہ احسان کی 3 قسمیں ہیں، اور تیسری قسم کا جو میں نے ذکر کیا وہ خدمت
اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے کوئی شرعی خرابی لازم نہ آتی ہو۔ تیسری قسم بتائی نا کہ جب بھی وہ بلائیں تو فوری طور پہ حاضر ہو جائیں۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی طور پہ خرابی لازم نہ آتی ہو۔ مثلا نماز کا وقت جا رہا ہے، قضا ہو رہی ہے نماز، تو ایسے وقت میں نماز کی طرف دھیان کرے اور نماز کو قضا نہ ہونے دے۔ ادھر ماں باپ بلا رہے ہیں، ان کے پاس نہ جائے بلکہ پہلے نماز ادا کر لے جو فرض ہے، کم از کم فرض ادا کر کے پھر وہ بات۔ یہ اس صورت میں کہ جب نماز قضا ہو رہی ہے، نماز کے چھوٹ جانے کا اندیش ہے، تو ویسے بھی عام طور پہ معمول یہی رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جب وقت ختم ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھے۔ نماز کے لیے پہلے وقت کافی ہوتا ہے تو نماز ادا کر لینی چاہیے، تاکہ کسی وقت بھی ماں باپ کو ضرورت پیش آئے وہ بلائیں، ہو سکتا ہے کسی وقت بلا لیں، تو کم از کم یہ کام تو اپنا کر لینا، اس سے فارغ ہو جائے۔ تو اس طرح کی بات اس میں یہ شرط ہے۔ اب چوتھی ہدایت وہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ اس طرح کی کئی مختلف صورتیں ہیں، ان سے دلی محبت رکھی جائے، دل کے ساتھ محبت ہو، یہ نہیں کہ صرف زبانی طور پر یا لوگوں کو دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ جی کرے اور یہ بات، بلکہ دلی محبت وہ ہونی چاہیے۔ اور بات چیت کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو، ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں ان کا ادب وہ کیا جائے، ادب کیا جائے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی اور ایسے ہی گفتگو میں بھی، بات چیت میں بھی، کہ راستے میں ایسے نہ ہو کہ آگے آگے وہ چلنا شروع کر دے۔ یہ بے ادبی کے زمرہ میں آتا ہے کہ ماں یا باپ وہ پیچھے پیچھے رہیں اور وہ آگے آگے دور دور وہ چلتا جائے۔ ایسے ہی ماں باپ کو نام لے کے پکارے، یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے۔ نام لے کے ماں باپ کو نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ اپنی امی جان کہیں، ابا جی کہیں، تو کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ، ادب کے ساتھ ماں باپ کو بلانا چاہیے۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، اپنے مال اور اپنی جان ان پہ خرچ کرے۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے ہر کام اور ہر بات میں اپنے والدین کی رضامندی کا خیال رکھے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد جب وصال کر جائیں تو مرنے کے بعد ان کی وصیت کو پورا کریں۔ اگر مرتے وقت انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کریں، لیکن یہ اسی وصیت کو پورا کرنے کی بات ہے جو شریعت کی حدود کے اندر ہو۔ بعض دفعہ ناعلمی میں یا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وصیت وہ اس انداز میں کی جائے کہ کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پھر پوری نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے تقریباً کم از کم وہ ان کی قبر کی زیارت کرے، جا کر کوشش کرے کہ وہاں جائے، حاضری دے۔ اور جیسے ظاہری زندگی میں جانا چاہیے، والدین کی زیارت کرنا عبادت ہے، تو قبر پر بھی ان کے فوت ہو جانے کے بعد جانا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی ممکن ہو کہ سورہ یاسین پڑھ کر ثواب بخشا جائے تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ ایسے ہی والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے دوستوں اور قرابت داروں سے بھی محبت رکھی جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سعادت مند بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے وصال کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ وہ خیال کرتے ہیں اور ان کے دوستوں کو اپنا ماں باپ اپنا سمجھتے ہیں۔ جیسے ماں کے ساتھ جن کا تعلق ہے عورتوں کا، ان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ باپ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کے دوست ہیں، ان کو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ یعنی ادب اور خیال یہ کیا جائے۔ اور پانچویں ہدایت وہ یہ ہے، اگر ماں باپ گناہ کرنے کے عادی ہوں
گناہ کرنے کی عادت ہوتی ہے بعض کو، تو وہ گناہ گار ہیں اور گناہ کرتے ہیں، عادت ان کی ہے، یا کسی بد مذہبی کے اندر گرفتار ہوں، تو ان کو بڑی نرمی کے ساتھ سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے کہ غلط راستے کو چھوڑ دیں، گناہ کے کام جن کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو ترک کر دیں، تو وہ بھی سخت لہجے میں نہیں بلکہ پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کوشش یہ کرے کہ یہ گناہ کے کام چھوڑ دے اور بد مذہبی کا جو شکار ہے اب صحیح عقیدہ اپنا لے۔ ایسی ہی ایک چھٹی ہدایت مجھے بھی ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہوں یا منافق تو پھر بھی ان کا جو حق ہے نا، پدری حق اور مادری حق، ماں باپ ہونے کا حق، وہ ادا کرے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کی، جو کہ سخت کافر تھا، اس کی سختی کو برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کی سختی کو برداشت کیا اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے نرم کلام فرمایا، سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ حضرت حنظلہ ان کا باپ ابو عامر سخت کافر تھا، انہوں نے نبی پاک سے قتل کی اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں باپ کو قتل کر دوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ سختی بلا وجہ وہ پھر بھی نہیں کرنی، اگر کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ ساتویں ہدایت وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، دوسری طرف ماں باپ ہیں، تو اس وقت ماں باپ کا لحاظ وہ نہیں ہوگا، نہ ہی کسی رشتہ دار قرابت دار کا کوئی لحاظ رکھا جائے گا، بلکہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حق مقدم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یحلفون باللہ لکم، کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی وہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے۔ وہ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے۔ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ وہ تم کو راضی کریں، لیردوکم، تم کو راضی کرنے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ تو جہاں کہیں مقابلہ ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حق مقدم ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اور ایک طرف بیٹا وہ مسلمانوں کی طرف سے میدان میں اتر آیا اور دوسری طرف باپ وہ کافروں کی طرف سے آیا، تو باپ کا جو حق ہے نا، باپ ہونے کا حق، اس کا لحاظ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق مقدم ہے۔ چونکہ اللہ کے دین کے لیے وہ میدان میں اترے تو پھر رعایت نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے جنگ احد کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ جراح کو قتل کر دیا تھا، اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق وہ مقدم ہے۔ تو جب مقابلہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا اور ادھر ماں باپ کا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو جائیں تو پھر وہاں اللہ اور اس کے رسول کا حق مقدم ہے۔ جنگ بدر کے اندر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت ابھی کافر تھے، اپنے مقابلہ کے لیے بلایا کہ میدان میں سامنے آئے. تو ان کی قسمت تھی کہ وہ آگے نہیں ہے، اور پھر ایمان بھی اللہ پاک نے عطا کر دیا. حضرت علی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور سیدنا امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ نے اپنے قرابت والے عتبہ، شیبہ اور ولید کو قتل کیا. تو یہ کئی مثالیں ملتی ہیں ہمیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو جنگ بدر میں قتل کیا. تو یہ مسئلہ کہ اللہ اور اس کا رسول کا حق مقدم ہے اور باقی سب جو ہیں ان کے حق بعد میں. جنگ میں جنگ ہوئی اور کچھ قیدی ہو گئے. تو قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، نبی پاک نے رائے لی کہ اب ان قیدیوں کے بارے میں اپنی اپنی رائے دو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی، یہ ایمان تھا نا، مضبوط ایمان. ان کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے قرابت والے رشتہ دار قیدی کو قتل کرے. کوئی اور قتل کرنے کی بجائے جو قیدی کسی ایماندار کا رشتہ دار ہے، قریبی، تو وہ قریبی رشتہ دار کو مسلمان جو ہے وہ قتل کرے اپنے ہاتھوں سے. اور پھر اللہ پاک نے اس کی تائید میں ایک قرآن پاک کی آیت بھی نازل کی. تو کافر ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے، مگر جب ان کا حق اللہ اور اس کے رسول کے حق کے مقابل ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حق جو ہے وہ مقدم ہوگا اور اسی کا اعتبار ہوگا. صحابہ کرام اپنے کافر ماں باپ کی اطاعت بھی کرتے تھے اور پھر کسی کسی موقع پر قتل بھی کرتے تھے. تو یہ مختلف موقعوں کے لحاظ سے ہے، کبھی نوعیت کچھ ہوتی تھی، کبھی کچھ ہوتی تھی. آگے ارشاد فرمایا وذی القربیٰ، اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وذی القربیٰ. یہ قربہ جو ہے قرابت کو کہتے ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہیں. ذی القربیٰ کا عطف ہے الوالدین کے اوپر. وبالوالدین احسانا، وذی القربیٰ یعنی اس کے ساتھ بھی احسان کا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، احسان کرو، بھلائی کرو. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا. والدین کا ذکر پہلے کیا اور جو باقی قرابت والے رشتہ دار ہیں ان کا ذکر رب نے بعد میں کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل قرابت کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کے ذریعے ہوتے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے ماں باپ کا حق مقدم ہے باقی رشتہ داروں سے. اللہ رب العزت نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلے والدین کے حق کا ذکر کیا اور پھر قرابت والے جو رشتہ دار ہیں ان کا ذکر بعد میں کیا. ایک تو فرق بتانے کے لیے کہ دونوں کے حق برابر نہیں، والدین کا بھی حق ہے، باقی قریبی رشتہ داروں کا بھی ہے. اس والدین سے بھی بڑائی کی جائے اور باقی جو قرابت والے ہیں ان سے بھی بڑائی کی جائے. لیکن ان دو میں پھر بھی فرق ہے کہ فرق بتانے کے لیے والدین کا ذکر پہلے کیا اور یہ بتا دیا کہ والدین کی خدمت کرنا اور بڑائی کرنا یہ مقدم ہے باقی رشتہ داروں کی اس کے ساتھ بڑائی کرنے سے. قرابت والے جو ہوتے ہیں رشتہ دار
ان کے بھی احسانات ہوتے ہیں، لیکن ان اور والدین کے بھی احسانات ہیں، لیکن قرابت والوں کا جو احسان ہے وہ ماں باپ کے احسان سے کم ہے۔ جب کم ہے تو پھر ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے، برابر نہیں۔ ماں باپ کے احسانات اولاد کے اوپر زیادہ ہیں، تو اب ماں باپ کا حق مقدم ہے کہ ان کا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی کچھ ہدایات ہیں کہ فرمایا قرابت والے رشتہ دار ان سے تم بھلائی کرو، اس میں سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ذی القربیٰ کون ہوتے ہیں؟ ذی القربیٰ کس کو کہتے ہیں؟ ذی القربیٰ وہ لوگ ہیں کہ جن کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے ہو، جس طرح کے اس کو ذی الرحم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ کے ذریعے سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ذوی القربیٰ۔ یہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ جو قرابت ہے نا، رشتہ، وہ باپ کے طرف سے ہے، باپ کے وہ قرابت والے ہیں، تو اس بنا پہ یہ ذوی القربیٰ میں آ گئے۔ جس طرح دادا ہوا، دادی ہے، چچا ہے، چچی، پھوپھی ہے، تو یہ ان کا تعلق باپ کے حوالے سے ہے۔ چچا اور پھوپھی، دادا، دادی وغیرہ باپ کے قرابت والے چونکہ ہیں، اس لیے یہ ذوی القربیٰ میں آ گئے۔ ایک قسم یہ ہے، اور دوسری قسم وہ یہ ہے کہ ماں کے قرابت والے، وہ بھی ذوی القربیٰ میں ہیں۔ ماں کے قرابت والے جس طرح نانا، نانی، ماموں، خالہ وغیرہ، یہ دو قسمیں ہوں گی۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ دونوں کے قرابت والے ہیں، ماں کے بھی باپ کے بھی قرابت والے ہیں، دونوں کے قرابت والے ہیں۔ اس کی مثال جس طرح حقیقی بھائی، سگا بھائی جو ہے وہ ماں کے لحاظ سے بھی کہ ماں کا وہ بیٹا ہے اور باپ کا بھی وہ بیٹا ہے، حقیقی بھائی، ایسی بہن، تو یہ دونوں کے قرابت والے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہیں۔ ان میں سے، ان تین قسموں میں سے جس کا رشتہ قوی ہوگا، زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا حق مقدم ہوگا۔ مثلا اگر بھائی اور چچا دونوں حاجت مند ہو، بھائی اور چچا دونوں حاجت مند ہیں، تو حق کس کا مقدم ہے؟ خدمت کی جائے اس کی بھائی کا حق مقدم ہے، کیونکہ ماں اور باپ وہ دونوں کے وہ قرابت والے ہیں، بھائی جو ہیں، تو حقیقی بھائی ان کا حق مقدم ہے، ان کی خدمت پہلے کی جائے، ہم اس کے بعد پھر آگے کا حق ہوگا۔ اسی طرح اگر چچا اور ماموں دونوں حاجت مند ہیں، تو پھر ان دو میں سے پہلے چچا کی وہ خدمت کرے اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا ماموں کا۔ دوسری ہدایت وہ یہ ہے کہ اہل قرابت جو ہوتے ہیں، قرابت والے، وہ دو قسم کے ہیں۔ قرابت والے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں قرابت والے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ قرابت والے ایسے بھی ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ قرابت والے مرد ایسے ہیں، عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپس میں رشتہ نکاح کرنا وہ حرام ہے۔ ان کو کہتے ہیں ذی رحم محرم، جس طرح چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ۔ ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرنا، ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرنا فرض ہے۔ جب ضرورت پڑے تو پھر ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اگر خدمت نہ کی جائے تو وہ بندہ گنہگار ہوگا۔
جو زیر محرم ہیں، اگر ضرورت پیش آئے تو ان کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، اور فرض کا جو طالب ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے تو گناہ ملے گا۔ اور دوسرے وہ کہ جن سے نکاح حلال ہے، نکاح حلال ہے وہ قرابت والے، لیکن نکاح ان سے پہلے تھی ایک قسم کے نکاح حرام ہے، اب دوسری قسم یہ ہے ان سے نکاح حرام نہیں، نکاح حلال ہے۔ جس طرح خالہ، ماموں، چاچا، پھوپھی کے بیٹے، آگے ان کے بیٹوں سے نکاح کرنا اس کی اجازت ہے نا، تو بیٹے وہ اس میں آتے ہیں، اولاد، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا یہ ہے سنت مؤکدہ۔ ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ بڑائی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب درجہ اس کا کم ہو گیا، فرض اس کا جو طالب ہوتا ہے تو گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ پہلی قسم جو تھی اس میں یہ تھا کہ ان کی خدمت کرنا ضرورت کے وقت فرض ہے، اور اگر خدمت نہ کی جائے تو گناہ ہوگا، اور گناہ بھی سخت ہوگا۔ لیکن دوسری قسم قرابت والوں کی کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں حلال ہے، تو ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا یہ ہے سنت مؤکدہ، اور بہت ثواب کا ویسے کام ہے۔ خدمت اور سلوک ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اچھا، اور احسان کیا جائے، لیکن ہر قرابت، یہ جو ہے دو قرابت والوں کا ذکر ہے، تو ہر قرابت دار جو بھی رشتہ دار ہے، قربت والا ہے، اس کے ساتھ بلکہ صرف قرابت کی قید نہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مسلمانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ضروری ہے، اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے، اور ایذا پہنچانا یہ حرام ہے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے ساتھ۔ اب صرف اس آیت کو دیکھ کر صرف یہ نہیں کہ ذی القربیٰ کی بات آ گئی، ذی القربیٰ تو جو قرابت والے نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، سب مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور ان کو ایذا دینا سخت حرام ہے۔ اور تیسری ہدایت وہ ذی القربیٰ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سسرالی اور دودھ کے رشتہ دار وہ زیر نہیں ہوتے، وہ زیر نہیں ہے۔ سسرالی رشتہ ہو گیا، یا کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ رضاعی ماں بن گئی، تو یہ زیر نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ محرم ہیں اور کچھ محرم نہیں، جس طرح ساس یہ محرم ہے، اس کے ساتھ نکاح وہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی رضاعی ماں جو ہے جس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تھا اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی محرم ہے، اور بعض محرم بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ جو سسرالی یا دودھ کے جو رشتے ہوتے ہیں، قرابت ہوتی ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی کے بھی حق ہیں، مگر یہ لوگ اس آیت کے اندر شامل نہیں۔ اس آیت میں ذی القربیٰ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں وہ شامل نہیں، لیکن اگرچہ شامل نہیں لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور پڑوسی بھی ایسے، اگرچہ اس آیت میں وہ شامل نہیں لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ آگے فرمایا الیتامیٰ، اور یتیموں سے، یتامیٰ کا عطف الوالدین کے اوپر ہے، پہلے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پھر فرمایا جو قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب تیسرے مرحلے پہ ذکر فرمایا جا رہا ہے یتیموں کا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یتیموں کے ساتھ بھی
اس سے سلوک، اچھا سلوک کیا جائے۔ یتیم کی یہ جمع ہے یتاما، اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں میں یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، جس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ نابالغ بچہ اس کو کہتے ہیں یتیم۔ مطلقاً باپ فوت ہو جائے کسی کا تو اس کو یتیم نہیں کہیں گے، بلکہ جو نابالغ بچہ ہے اس کا باپ فوت ہو جائے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے بالغ ہو گئے، کچھ ابھی نابالغ ہیں، باپ فوت ہو گیا، تو جو بالغ بچے ہیں ان کو یتیم نہیں کہیں گے، اور جو نابالغ ہیں ان کو کہیں گے یہ یتیم۔ حالانکہ باپ ان کا چھوٹے بچوں کا بھی اور بڑے بچوں کا بھی باپ تو ایک ہے، وہ فوت ہوئے، لیکن باپ ایک فوت ہوئے، بیٹے اس کے نابالغ بھی ہیں بالغ بھی، تو جو بالغ بچے ہیں ان کو یتیم نہیں کہیں گے، صرف یہ یتیم کہیں گے نابالغ بچوں کو۔ یہ انسانوں میں ہے، اور باقی جو جانور ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ، بالکل چھوٹا بچہ جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم پر احسان یہ دو طرح کے ہیں، فرمایا نا یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ یتیموں پر جو احسان ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے، یتیم کے مال کو ضائع نہ ہونے دیں، حفاظت کی جائے۔ اور دوسرا وہ یہ ہے کہ یتیم کے کو تکلیف نہ دی جائے، ایذا نہ دی جائے، کسی اعتبار سے بھی ایذا نہ دی جائے۔ تو فرمایا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، مہربانی کریں، شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھیں، اور اس کو اپنے بچوں کی طرح گود میں لیں، اور ان کے لیے محبت کو ظاہر کریں، پیار کو ظاہر کریں، شفقت کریں۔ کیونکہ جس بچے کا باپ فوت ہو گیا نا، سب مسلمان اس کے باپ ہیں، سب مسلمان، کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں۔ یتیموں کا تعلق کیونکہ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، تو جب کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ بچہ ہے تو اب سب کا یہ حق ہے کہ وہ یتیم کا خیال کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ مساکین جمع ہے مسکین کی، اور مسکین کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے سکون سے، سکون سے مسکین کا لفظ بنا، اور سکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا۔ ایک حرکت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے سکون، سکون کا معنی ٹھہر جانا۔ تو یہ مسکین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ سکون سے یہ لفظ بنا ہے مسکین، تو سکون کا معنی ہے ٹھہر جانا۔ مسکین کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مسکین ہے؟ اس لیے کہ غریبی نے اس بندے کو نقل و حرکت سے روک دیا، وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے، اسے کہیں نہ اس کے پاس کوئی شے ہے، نہ وہ سیر و تفریح کرے اور ادھر ادھر گھومے، وہ بیچارہ بس اپنے حال میں مست ہوتا ہے، اپنی فکر میں لگا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پہ اس کو کہا جاتا ہے مسکین۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب تو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے نا اس سے کم ہے، کہ جتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے اتنا مال نہیں، اس سے کم مال ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور مسکین کہتے ہیں جو بالکل مال کا مالک ہی نہ ہو، جس کے پاس کوئی شے وہ نہیں ہے، جس کا وہ مالک ہے،
اس کو کہتے ہیں مسکین۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کے بارے میں 16ویں پارہ میں کشتی والوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ سورہ کہف میں اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ وہ جو کشتی ہے نا، جس کشتی کا پھٹا تختہ انہوں نے اکھیڑ دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا ایسے کیوں کیا، تو اینڈ پہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو کشتی تھی فکانت لمساکین، وہ کچھ یتیموں، وہ مسکینوں کی کشتی تھی۔ مساکین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ مساکین کی کشتی تھی، مسکینوں کی کشتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کے بارے تو یہ فرمایا کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، اور احناف کے نزدیک مسکین وہ ہوتا ہے جو مال کا مالک نہ ہو، اور جب مالک نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے بارے فرما رہے ہیں وہ مسکینوں کی تھی، تو جب مسکینوں کی تھی وہ کشتی، تو وہ کشتی کے مالک ہوئے، تو جو مالک ہے وہ مسکین کیسے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے، تفاسیر میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی کے بارے کہا تھا نا کہ وہ مسکینوں کی تھی، یا تو ان کو مسکین جو کہا وہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہہ دیا تھا، معنی اس کا وہ نہیں تھا جس کو مسکین اصل میں کہتے ہیں، بلکہ وہاں معنی وہ یہ تھا لاچار، بیچارے، لاچار بیچارے، ان کی وہ کشتی تھی، صرف یہ معنی تھا مساکین کا۔ اور یا یہ کہ وہ کشتی جو ہے وہ ان کی اپنی نہیں تھی، اس کشتی کے وہ مالک نہیں تھے، بلکہ اس کشتی کے ذریعے وہ کام کرتے تھے اور کشتی چلاتے تھے، اور اس سے وہ محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، بس اس کے علاوہ وہ کشتی بھی ان کی اپنی نہیں تھی۔ اور یہ اگلا جو جملہ ہے خضر علیہ السلام نے کہہ دیا یعملون فی البحر، وہ سمندر میں، دریا میں کام کرتے تھے، یعنی اس کشتی کے ذریعے کام کرتے تھے، کشتی ان کی نہیں تھی۔ تو بہر صورت مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب مسکین اور فقیر، ان دو میں سے مسکین جو ہے نا وہ فقیر کی بنسبت زیادہ حاجت مند ہے، زیادہ حاجت مند ہے۔ کبھی یہ تو ہے کہ فقیر اور مسکین میں سے مسکین کا حق زیادہ ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں، اس آیت کے اندر صرف مسکینوں کا ذکر ہوا ہے، فقیروں کا نہیں، تو یہ معنی نہیں کہ فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، نفی نہیں ہے، لیکن چونکہ حق مقدم ہے مسکین کا، اس لیے اللہ رب العزت نے مقدم حق والے کا ذکر اس آیت کے اندر کر دیا۔ پہلا حق وہ مسکینوں کا ہے، فقیروں کی بجائے۔ کبھی کبھی فقیر جو ہے وہ محتاج، مطلق محتاج کو بھی کہہ رہے تھے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں عجز اور انکساری ہو، عاجزی جس کے دل میں ہو اس کو مسکین کہہ لیتے ہیں کبھی کبھی، اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال بھی کیوں نہ ہو، وہ بڑا مالدار بھی کیوں نہ ہو، لیکن دل کے اندر اگر انکساری ہے، عاجزی ہے، اور بڑا وہ جھکا ہوا مٹا ہوا انسان ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ بیچارہ مسکین ہے، مسکین ہے۔ مالدار بھی ہو، بہت مالدار ہو، اس پر بھی یہ لفظ بول لیا جاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے نبی پاک نے یہ دعا مانگی اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین، اور مجھے موت بھی دے مسکین کی حالت میں، اور مجھے کل قیامت کے دن اٹھا بھی مسکینوں کی جماعت میں،
تو یہاں مسکین کا معنی یہ نہیں کہ نبی پاک کے بعد کچھ بھی نہیں. اللہ پاک نے تو فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بہت کچھ رب نے دیا. لیکن یہ جو نبی پاک دعا مانگ رہے ہیں یہ اس اعتبار سے مسکین کی بات کہ اے مولا مجھے میرے دل کے اندر وہ تکبر اور غرور نہ پیدا ہو، بلکہ عاجزی اور انکساری وہ میرے دل میں رہے، ہر حال میں، زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی، قیامت کے دن بھی. عزت اور انکساری اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ بھی ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا. یہ بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا. چونکہ ہر شخص کی بدنی اور مالی خدمت وہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے ماں باپ وغیرہ کی تو مالی اور بدنی خدمت لازم کر دی گئی، لیکن باقی لوگوں کے لیے صرف قولی زبانی طور پر خدمت کرنا، احسان کرنا، بھلائی کرنا، اس کا حکم لازم کیا گیا. اور عام لوگوں کے لیے وہ یہ کہ ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا قولوا للناس حسنا، اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت ہے، وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یہاں معنی یہ ہے اچھی بات کرو لوگوں سے. اچھی بات کرنے سے مراد ہے نیکیوں کی رغبت اور برائیوں سے روکنا، یہ مراد ہے. اچھی بات سے مراد نیکی کی رغبت دینا، نیک کام کرنے کی رغبت دینا اور برے کام سے روکنا. اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بنی اسرائیلیو، تم نبی پاک کی شان میں، نبی پاک کی شان میں اچھی اور سچی بات کہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے سامنے تم اچھی اور سچی بات کرو، ٹھیک ٹھیک باتیں کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے جو اوصاف تم نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو بالکل نہ چھپاؤ. وہ کر دو، بات کہہ دو جو سچی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ کہو، تم لوگوں کو بتاؤ، تم چھپاؤ نہ، بلکہ ایمانداری سے سچ سچ کہہ دیا کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا معنی وہ یہ ہے. یہاں بھی چند ہدایات وہ ذکر کی جاتی ہیں. پہلی ہدایت تو وہ یہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے اندر جو رب نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کرو. اس میں پہلی ہدایت تو وہ یہ کہ جیسا آدمی ہو ویسے ہی اس کے ساتھ اچھی بات کی جائے. جس طرح کا بندہ ہے اس کے ساتھ اسی انداز میں ہی اچھی بات کی جائے. کوئی اگر متقی مسلمان ہے تو پھر اس کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش ہے. ملاقات جب ہو تو سلام بھی کرے، مصافحہ بھی کرے اور نرم لہجے میں گفتگو کرے اور میٹھی میٹھی باتیں کرے. اور اگر کوئی ناواقف مسلمان ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے مسلمان، جب اس سے ملاقات ہو تو نرمی سے بات کرے. بات کرنے کا معنی پھر یہ ہوگا کہ نرمی کے ساتھ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بتائے، شریعت کے مسئلے وہ بتائے نرمی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا وہ نہ کرے. اور دوسری ہدایت وہ یہ کہ عام مسلمان ان سے جب ملاقات ہو
تو اپنی دوستی کا اظہار کرے، دوستی کو ظاہر کرے اور مزاج پرسی کرے اور رنج اور غم کے اندر شریک رہے اور اچھے نام سے پکارے، اچھے اچھے القاب کے ساتھ اس سے بات کرے، اور اگر ضرورت ہو تو اس کو مشورہ اچھا دے، دھوکہ نہ دے، فرار نہ کرے، اور اگر مصیبت اس پہ کوئی آ جائے، مصیبت کے وقت اس کے کام بھی ہے۔ ایسی ہی ایک چوتھی ہدایت وہ اس کے بارے میں یہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اگر کوئی فاسق اور فاجر ہو، کوئی بدکار ہے، کوئی فسادی ہے، لیکن ہے وہ مسلمان، تو ہو سکے تو اس کو بھی، اگر ہو سکے تو اس سے بھی اچھی بات کرو۔ لیکن یہاں اچھی بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی فسق کا کام کر رہا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، تو پھر اس کو ملامت کرو، اسے طعنہ دو، ملامت کرو۔ ایسے بندے کو ملامت کرنا یہ اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے تم اچھی بات کرو، تو یہ اچھی بات، یہ قول حسن، اچھی بات یہ ہے کیا کہ اگر وہ فاسق ہے، اگر گناہ گار ہے وہ مسلمان، تو اس کو ملامت کیجئے اور برا بھلا کہا جائے، اور اگر حاکم وقت ہے نا، بادشاہ، تو پھر وہ ایسے شخص کو سزا بھی دے، کیونکہ سزا دینے میں ایسے لوگوں کی اصلاح ہے، بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگوں سے اچھی بات کرو، تو ان کے حق میں اچھی بات وہ یہی ہے کہ ان کو سزا بھی دی جائے اور ان کو ملامت بھی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کو سزائیں دی ہیں، اور ایک بات یہ بھی کہ اس آیت کے اندر کافر بھی داخل ہے، کفار سے بھی اچھی بات کرو۔ یہاں للناس فرمایا، للناس، اور لوگوں کے اندر ایماندار بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور جب یہ فرما دیا کافر بھی اس میں شامل ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ کافروں سے بھی اچھی بات کہو۔ جس کافر سے امید ہو کہ یہ ایمان لے آئے گا، جس کافر کے ایمان کی امید ہو، اس سے نرم گوئی اور دل جوئی سے پیش آؤ، نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے رویہ کو اپناؤ، کہ وہ کافر تمہاری اخلاق کو دیکھ کر، تمہاری گفتگو کو سن کر مائل ہوگا اسلام کی طرف، اور یہ سبب بنے گا تمہارا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا۔ تو جو ایسے کافر، اب کافر دو طرح کے ہیں، ایسے کافر کہ جن سے امید ہو کہ ایمان لے آئیں گے، ان کا معاملہ یہ ہے اچھے انداز میں بات کرو اور رویہ اپنا اختیار اچھا رکھو، اور ان کو بڑے اچھے اخلاق سے اسلام کی دعوت بھی دو۔ تو یہ ہے قولوا للناس حسنا کے اندر شامل۔ فرعون کتنا بڑا سخت تھا، ظالم تھا، وہ کافر تھا فرعون، لیکن اللہ جل وعلا کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ جب ہدایت کے لیے بھیجا فرعون کی طرف، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں فرعون سے جا کے بات کرو، بات نرمی سے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو جانتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو دیکھیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو کتنی نرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں،
کتنی نرمی کے ساتھ، اور فرعون جو ہے وہ پھر بھی نہیں مان رہا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ تم بات نرمی سے کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، اور اس امید کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو تم فرعون کے ساتھ کہ امید یہ رکھو کہ ہم نرمی سے بات کریں گے تو وہ نصیحت حاصل کر لے گا یا وہ اللہ سے ڈر جائے گا۔ اس امید کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں چوتھے پارہ کے اندر نبی پاک ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف یوں بیان کرتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے بسبب اے پیارے حبیب آپ ان کے لیے نرم ہو، ان کے لیے نرم ہو، ایمان والوں کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سختی کرتے تو پھر یہ جو آپ کے پاس دیوانہ وار پھرتے ہیں نا آپ کے عاشق، یا آپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ ان کو پیار سے بات کی جائے، سمجھایا جائے۔ ابتدائی اسلام میں تو کافروں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز تھا، ان کو مؤلفۃ قلوب فرمایا گیا قرآن پاک میں، مؤلفۃ القلوب، کہ جن کے دل جو ہیں ان کو الفت اور پیار وہ دیا جائے اسلام کے ساتھ، تاکہ ان کو خاص ایک وہ کشش پیدا ہو جائے اور وہ ایمان قبول کر لیں۔ اب یہ حکم باقی نہیں ہے، ایسے کافر جن سے امید ہو کہ ایمان لے آئیں گے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ابتدا میں اس کی اجازت تھی، لیکن زکوٰۃ دینے کی تو اجازت نہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اخلاق کا برتاؤ اور ان کی دلجوئی کرنے کا اب بھی حکم ہے، باقی ہے۔ یہ اب بھی جس کافر کے بارے یہ امید ہو کہ تبلیغ کرنے سے، بات کرنے سے ایمان قبول کر لے گا تو اس کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کی جائے اور نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اس کو دعوت دی جائے۔ اور آخری بات کہ جو ضدی ہو، حق درم ہو، کافر ہے، جن کے ایمان کی امید ہی نہیں، ظاہری طور پر کوئی ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، اور امید بھی نہیں، اور ہر وقت جو کافر اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں اور پیچھے تڑے ہوئے ہیں، جیسے اسرائیل وہ کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، امریکہ کو دیکھیں وہ کیا معاملات کر رہے ہیں، ایسے جو کافر ہیں ان کے ساتھ اپنی اپنی طاقت کے مطابق نہایت سختی کی جائے، اور اللہ نصیب کرے تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور تلوار ان پہ چلائی جائے۔ ان کے حق میں یہ برتاؤ ہی قول حسن ہے، جو رب فرماتا ہے نا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو، تو یہ ان کے حق میں یہی اچھی بات ہے، برتاؤ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ تو سختی ہر ایک کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ سختی کہ جو مخالفت کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف سخت ہیں۔ یہاں قولوا للناس حسنا سے مراد ہے نفع والی بات، یہاں دل پسند بات مراد نہیں۔ نالائق بچے کو بعض دفعہ تھوڑی بہت ہلکی مار دی جاتی ہے، تو یہ مارنا ہلکا پھلکا یہ بھی اسی میں ہی آئے گا، قولوا للناس حسنا۔ اور کوئی اگر بہت بڑا ڈاکو اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے تو اس کے لیے یہ قول حسن ہے، بہترین بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ایمان کی امید تھی ابتدا میں، تو پھر تو نرمی سے بات کر رہے تھے، لیکن جب وہ نا امید ہو گیا نا، بڑی تبلیغ کر لی لیکن وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا، اور سمجھا کہ اب یہ فرعون بدبخت یہ تو ایمان نہیں لائے گا، اب اس کا کفر بھی خاتمہ ہونے والا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پھر انداز بھی بدل لیا. ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا بھی کر دی. اور بد دعا کیا کی؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ان کے مال تباہ کر دے، اے مولا ان کی قلوب کو سخت کر دے، ان کے دل اور سخت کر دے. یہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اب یہ لوگ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے یہ ان کی دعا قبول کر لی. تو نرم کلام فرمانے کا وقت اور تھا اور یہ بد دعا کا وقت یہ اور تھا. تو وقت بدلنے سے معاملات بدل جاتے ہیں. اگر امید ہو ایمان کی تو پھر اور لہجہ اختیار کیا جائے، اور اگر امید نہ ہو تو پھر اور انداز اپنایا جائے. اللہ رب العزت بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتا ہے جن کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے. رب کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیارے نبی آپ کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر آپ سختی کریں. نبی پاک کو یہ فرمایا. تو یہ قولوا للناس حسنا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہے دوستی پیار کرتے جاؤ، اسرائیل کو بھی سلامیاں پیش کرتے رہو، کہ امریکہ کو بھی جا کے کہو کہ واہ واہ ٹھیک ہے. بلکہ قولوا للناس حسنا کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی ہر جگہ پر وہ اور معاملہ ہے، لیکن جہاں زندگی اور حق درم اور اسلام کے خلاف وہ سارے سازشیں کرنے والے وہ ہوں تو پھر وہاں ان پر سختی کی جائے. اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں اور نبی پاک کے صحابہ کے مسلمانوں کی اللہ پاک یہ صفتیں بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں. اشداء علی الکفار کہ کافروں پر یہ بڑے سخت ہیں اور رحماء بینہم آپس میں بڑے ہی نرم ہیں. تو خلاصہ یہی کہ اخلاق، اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ اور قسم کے کافر ہیں جن کے ایمان کی امید ہو، اور سختی کرنا اور جہاد کرنا یہ اور قسم کے کفار ہیں کہ جن کے لیے یہ ہے کہ جہاد کیا جائے، سختی کی جائے. جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں ان کو معاف نہ کیا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.